جب سے انسانوں نے ہوش سنبھالا ہے اور خود پر تحقیق شروع کی ہے، اپنے آپ پر غور کیا، پھر اس دنیا پر غور کیا، روزانہ کی بنیاد پر نت نئی چیزیں دریافت کیں، اس دن سے لے کر آج تک انسانی روح ایک ایسا معمہ ہے جسے انسان آج تک حل نہیں کر سکا۔ انسان اس بات کا سائنسی جواب ڈھونڈنے سے قاصر ہے کہ آخر کون سی چیز ایسی ہے جو انسانی جسم میں جان ڈالتی ہے اور جس کے زور پر انسان سالوں تک تر و تازہ اور جوان رہتا ہے، اور اس کے بغیر انسان کچھ ہی پلوں میں بے جان اور کچھ ہی دنوں میں گل سڑ جاتا ہے۔ سائنسدان صدیوں سے روح پر تحقیق کر رہے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث میں روح کی واضح تشریح موجود ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ دوستو، ہم کسی بھی سائنسی تحقیق یا ایجاد کا مطالعہ غور سے کریں اور اس کے پرتوں کو چاک کر کے دیکھیں تو اس کا تعلق اور اس کے تال میل لازمی طور پر قدرت اور اسلام سے جا کر ملتے ہیں۔ آج سے 106 سال پہلے 1907 میں ایک فزیشین ڈنکن میک ڈوگل نے ایک تجربہ کیا تھا جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ روح کا وزن 21 گرام ہے۔ انہوں نے ایک سے زیادہ زندہ انسانوں کا وزن کیا اور پھر مرنے کے بعد ان کا وزن کیا تو دونوں کے درمیان 21 گرام کا فرق پایا گیا، اور اس تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی کہ روح کا بھی وزن ہوتا ہے اور یہ وزن 21 گرام ہے۔ دوستو، ڈنکن میک ڈوگل نے یہ تجربہ 15 سے زیادہ کتوں پر بھی کیا تھا، لیکن زندہ اور مردہ کتوں کے وزن میں کوئی فرق نہیں پایا گیا، دونوں کا وزن برابر تھا۔ 1037 عیسوی میں ابن سینا نے ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا تھا، دا فلوٹنگ مین ایکسپیریمنٹ، مطلب کہ تیرتے ہوئے انسان والا تجربہ۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ کوئی انسان ہوا میں تیر رہا ہے، اس کے ہاتھ، پاؤں اور سر، یہاں تک کہ جسم کی ہر چیز ساکت پڑی ہے، وہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا، اس کے باوجود بھی اسے اپنی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اسے اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہاں سے ابن سینا نے یہ نتیجہ نکالا کہ اپنے ہونے کا احساس ہی روح ہے۔ ابن سینا کے اس تھاٹ ایکسپیریمنٹ کو بہت ہی زیادہ شہرت ملی تھی۔ ارسطو نے بھی اس سوال پر غور کیا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے۔ اس کے مطابق روح وہ مادہ ہے جو اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم زندگی کس طرح گزاریں گے۔ ارسطو کے مطابق ہر زندہ چیز میں روح ہوتی ہے، یہاں تک کہ پودوں اور درختوں میں بھی روح ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ پودوں اور درختوں کی روح صرف افزائش نسل کے متعلق سوچتی ہے، جانوروں کی روح صرف نقل و حرکت کے بارے میں سوچتی ہے، اور صرف انسانوں کی روح ہی وہ روح ہے جو ان سب سے زیادہ بہتر یعنی صحیح اور غلط کا شعور بھی رکھتی ہے۔ انسانوں کی روح سب سے بہتر روح ہے جسے صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے۔ ہر جانور میں روح ہوتی ہے۔ اس بات کی تصدیق سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 281 سے بھی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا ہمارے لیے چوپائیوں کے ساتھ نیکی میں بھی کوئی اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے ہر ذی روح میں اجر ہے، اور یہ بات اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے مطابق روح 5 اسٹیجز سے گزرتی ہے۔ پہلی وہ اسٹیج ہے جو ہماری روح نے عالم ارواح میں گزاری تھی، اور جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد بھی کیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس اسٹیج کے بارے میں سورہ اعراف کی 172 نمبر آیات میں کچھ اس طرح بتایا گیا ہے، اور اے محبوب، یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ روح کی دوسری سٹیج وہ سٹیج ہے جب روح پہلی مرتبہ ہمارے جسم میں پھونک دی گئی تھی، مطلب کہ ہماری ماں کے پیٹ میں، کیونکہ ہماری ماں کے پیٹ میں پہلی مرتبہ روح ہمارے جسم میں پھونکی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں سورہ سجدہ کی 9ویں آیات میں بتایا گیا ہے۔ ترجمہ: پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرنے والے ہو۔
روح کی تیسری سٹیج روح ہمارے جسم میں پھونکے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے اور ہماری موت پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہماری زندگی، وہ زندگی جو میں، آپ اور ہم سب گزار رہے ہیں، یہ روح کی تیسری سٹیج ہے اور یہ اس وقت ختم ہوگی جب ہمیں موت آئے گی اور روح ہمارے جسم سے نکال لی جائے گی، اور یہی روح کی چوتھی سٹیج بھی ہے۔ روح کی چوتھی سٹیج وہ سٹیج ہے جب روح ہمارے جسم سے نکالی جائے گی، مطلب کہ ہماری زندگی کے بعد موت۔ جسم سے روح نکالنے کے واقعات بڑے حیران کن ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایسے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا جسے سن کر آپ کو تسکین مل جائے گی۔ روح کے نکلنے کی سورہ فجر میں ایک بہت ہی پیاری آیت ہے۔ سورہ فجر کی 27 اور 28 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کے پاس اس طرح لوٹ چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ اور روح کے نکالے جانے کا ایک طریقہ مسند احمد کی حدیث نمبر 3027 میں کچھ اس طرح سے درج ہے۔ نیک روح کو نکالنے والے فرشتے بار بار اسے کہتے ہیں کہ اے پاک روح، باہرہ، تو تعریف کے قابل ہے، تجھے سکون اور خوشبو کی خوشخبری ہو، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ وہ فرشتہ یہ باتیں بار بار کہتا ہے یہاں تک کہ وہ روح باہر آ جاتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ روح کی پانچویں سٹیج وہ سٹیج ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں ہماری روح ہمیشہ رہنے والی ہے، مطلب کہ موت کے بعد کی زندگی۔ میں اس ویڈیو کا اختتام قرآن پاک کی ایک آیت سے کرنا چاہوں گا جو کسی بھی مسلمان کے اس سوال کا درست جواب ہے کہ روح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کر رہے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، باقی علم میں سے جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے وہ انتہائی قلیل ہے۔